أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے خبردار کر دیا تھا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ انسان بڑا ناشکر ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ ملک پاکستان کی نعمت عطا کی، اور اس کو ہم نے اس عہد پر حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج 70 سال ہو گئے ہیں، ہم اس پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام قائم نہیں کر سکے۔ کیا ہم ناشکری کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ آج ہم عذاب شدید میں مبتلا ہیں۔ اور پوری امت مسلمہ کو دیکھیں کہ کہیں بھی لا الہ الا اللہ کا نظام قائم نہیں ہے۔ ہر مسلم ملک جو ہے اپنی خواہشات کا پیرو بنا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے نظام کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت پوری مسلم امت پستی اور ذلت کا شکار ہے، اور کفار انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، اور ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ آئیے اس پوری مسلم امت کے اندر، مسلم کنٹریز کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور پاکستان میں بھی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا عمل، یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔